1800 سال کی آخری صدیوں میں جب دنیا یورپین طاقتوں کی گرفت میں آ چکی تھی، دنیا بھر سے کچھ یہودی سوئٹزرلینڈ میں جمع ہوئے۔ یہ یہودی زائنسٹ کے نام سے جانے جاتے ہیں۔ ان لوگوں کا مقصد اپنے لیے ایک دیش بنانا تھا۔ زائنسٹ نے اپنے لیے فلسطین کی زمین کو چنا اور اسے اسرائیل کا نام دے دیا۔ اس وقت فلسطین سلطنت عثمانیہ میں تھی۔ 1914 کچھ یورپین دیشوں کی آپس میں جنگ ہوئی اور اس جنگ میں پوری دنیا شامل ہو گئی۔ اس جنگ کو ورلڈ وار 1 کے نام سے جانا جاتا ہے۔ تقریباً 100 سال محنت کر کے انگریزوں نے سلطنت عثمانیہ کا خاتمہ اس لیے کیا تھا تاکہ اس کے ٹکڑے کیے جا سکیں۔ ورلڈ وار 1 کے بعد یورپ اور سلطنت عثمانیہ کا نقشہ بدل گیا۔ سلطنت عثمانیہ 20 سے زیادہ ٹکڑوں میں بٹ گیا۔ یہ ٹکڑوں کی حکومت ان لوگوں کو دی گئی جس نے سلطنت عثمانی کو توڑنے میں انگریزوں کی مدد کی تھی، جس میں سے حجاز آل سعود کو دیا گیا، عراق، سیریا، جارڈن اور ایجپٹ شریف حسین کے 4 بیٹوں کو دیا گیا۔ اس کے علاوہ آل سعود اپنے سوا باقی مسلمانوں کو کافر سمجھتے تھے، چاہے وہ شیعہ ہو یا سنی۔ 1925 مسلمانوں کی زمین چھیننے میں انگریزوں نے یہودیوں کا ساتھ دیا۔ اسرائیل کو ایک دیش بنانے کی کوششیں بڑھ گئی۔ یہ ظلم دیکھ کر سبھی عرب دیشوں نے اپنی آنکھیں بند کر لی۔ 1948 انگریزوں نے ٹرانس جارڈن نامی علاقے کو چھوڑنے کا فیصلہ کیا۔ اس فیصلے کے نتیجے میں ٹرانس جارڈن 3 حصوں میں بٹ گیا۔ پہلا جارڈن، جو اس کے پہلے دیش تھا ہی نہیں۔ دوسرا فلسطین، جو عرب فلسطینیوں کو دیا گیا۔ اور تیسرا اسرائیل، جو فلسطین کی زمین پر یونائٹڈ نیشنز کی مدد سے دنیا بھر سے آئے ہوئے یہودیوں کو دیا گیا۔ اس فیصلے کے خلاف دنیا بھر کے مسلمانوں نے آواز اٹھائی، پر سعودی حکومت نے چپ رہ کر اس فیصلے کا ساتھ دیا۔ حکومت میں آتے ساتھ ہی آل سعود نے اسلامی مقدسوں کو گرانا شروع کر دیا، جس میں سے جنت البقیع، آل محلہ، رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے اہل بیت علیہ السلام کے گھر بھی شامل ہے۔ یہ وہی لوگ ہیں جس نے 1801 میں کربلا اور نجف پر حملہ کیا تھا اور سلطنت عثمانیہ کے مسلمانوں پر حج بند کر دیا تھا۔ مسلمانوں کا قبلہ اول آج مسجد اقصی کو بھی گرانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ ان کی سازشوں میں سے ایک سازش یہ ہے کہ وہ اسلامک مقدسوں کو نیست و نابود کر دیں تاکہ اسلام کا اتحاد مٹ جائے، اور وہ چاہتے ہیں کہ مسلمانوں کے بیچ خصوصاً شیعہ اور سنی کے درمیان فتنہ اور فساد پیدا ہو۔ آج سعودی عربیہ اسرائیلی ہتھیاروں کا سب سے بڑا خریدار ہے اور سیریا میں آتنکوادیوں کی مدد کرتا ہے، کیونکہ سیریا کی حکومت اسرائیل کے خلاف ہے۔ خداوند کریم تمام مسلمانوں کو باطل کے خلاف متحد ہونے کی توفیق عطا فرما۔ ظالم اور فاسق افراد کے چہروں پر سے مسلکی نقاب اتار کر ہمیں ان کی اصل حقیقت کی شناخت عطا فرما۔